مجھے ایک بہت پرانا قصہ یاد آ گیا۔ ایک کلاس میں ایک لڑکے نے پروفیسر سے شکایت کی کہ سر، میری سالگرہ پر میرے والد صاحب نے مجھے ایک گھڑی تحفے میں دی تھی اور وہ مجھے بہت ہی عزیز ہے۔ میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے باتھ روم گیا تھا اور گھڑی ڈیسک پر رکھ کر چلا گیا تھا۔ واپس آیا تو گھڑی نہیں تھی، کسی نے اٹھا لی۔ میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ پروفیسر صاحب نے کہا کہ اس دوران نہ تو کوئی کلاس روم سے باہر گیا اور نہ ہی کوئی باہر سے اندر آیا، تو وہ گھڑی کلاس روم میں ہی ہوگی۔ پروفیسر صاحب نے اس کا حل یہ نکالا کہ سب بچوں سے کہا اپنے اپنے رومال نکالیں۔ پروفیسر صاحب نے سب کی آنکھوں پر رومال باندھ دیے اور ایک ایک کر کے سب کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ تلاشی کے دوران ایک لڑکے کے پاس سے وہ گھڑی نکل آئی۔ پروفیسر صاحب گھڑی کو لے کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئے اور سب بچوں سے کہا کہ اپنی آنکھوں سے رومال ہٹا دیں، اور جس بچے کی گھڑی چوری ہوئی تھی اس کو کہا کہ بیٹا اب یہ گھڑی لے لو اور اب احتیاط سے رکھنا۔ اب جس لڑکے کے پاس سے گھڑی نکلی تھی اس کی شرمندگی کی انتہا تھی کہ اب تو پروفیسر صاحب پوری کلاس کے سامنے مجھے شرمندہ کریں گے اور سزا بھی دیں گے، لیکن پروفیسر صاحب نے ایسا نہیں کیا۔ یوں دن گزرتے گئے اور لڑکے کالج سے پاس آؤٹ ہو کر اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ چند سال بعد اسی کالج میں فنکشن ہوا تو اس میں جس شخصیت کو مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا وہ وہی اسٹوڈنٹ تھا جس نے کلاس میں گھڑی چرائی تھی۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد وہ مہمان خصوصی اسی پروفیسر صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر بولا، او سر، میں آپ کا وہی اسٹوڈنٹ ہوں جس کے پاس سے اپنے گھڑی برآمد کی تھی، اپنے آج تک کسی کو نہیں بتایا اور میری عزت رکھ لی۔ اگر آپ اس دن کلاس میں سب بچوں کو بتا دیتے تو شاید میں آج اس مقام پر نہ ہوتا اور میں ساری زندگی شرمندہ ہی رہتا۔ پروفیسر صاحب بولے، بیٹا، تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے تمام بچوں کی آنکھوں پر رومال باندھ دیا تھا، تو بیٹا میں نے بھی اپنی آنکھوں پر رومال باندھ لیا تھا۔ مجھے بھی آج ہی پتا چلا ہے کہ گھڑی تم نے چرائی تھی، اور بیٹا میں نے یہ عمل اس لیے کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے شرمندہ نہ ہوں۔ یہ جو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے نہ، یہ انسان کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے اور ایسا شخص زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہر معاملے میں سزا دینا ضروری نہیں ہوتا، مصلحت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور استاد کا کام تو نسلوں کی بہترین تربیت کرنا ہوتا ہے، جس طرح مالی پودوں کی پرورش بہت ہی محتاط انداز میں کرتا ہے۔ تم بھی مجھ سے وعدہ کرو کہ زندگی میں ہمیشہ مثبت سوچ کے ساتھ معاشرے کا ایک فعال رکن بنو گے اور پردہ پوشی کو اپنے کردار کا حصہ بناؤ گے، پھر دیکھنا اللہ تمہیں کتنا عروج دیتا ہے۔